بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ انسانی زندگی میں پلاننگ اور منصوبہ بندی کی جو اہمیت ہے وہ ظاہر و باہر ہے۔ پوری دنیا میں ہر قوم اس کو اپناتی ہے اور 25 سال 50 سال 100 سال کے منصوبے بناتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا دین یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس سے خالی ہے۔ آپ قرآن پڑھیے، قرآن مجید کے اندر بھی اس کا پیغام دیا گیا ہے۔ کچھ ایسے حوالے قرآن مجید کے اندر ہیں جس سے ہم کو منصوبہ بندی اور پلاننگ کی اہمیت معلوم پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا۔ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کا اندازہ کیا۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا۔ اللہ کا معاملہ پہلے سے ہی اندازہ کیا ہوا ہے۔ یہ اندازہ کیا ہوا ہے یا پہلے سے سوچا ہوا ہے، یہی پلاننگ اور منصوبہ بندی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آپ مطالعہ کیجئے، قدم قدم پر آپ کو پلاننگ ملے گی۔ چھوڑیے آپ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے حوالے پر آپ نظر ڈالیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہجرت کرنا تھی کتنی پرخطر تھی، کس قدر دشوار گزار راہوں سے گزرنا تھا۔ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پلاننگ کی، جو منصوبہ بندی کی، بہت ہی جامع معنی، بہت ہی پرفیکٹ منصوبہ بندی۔ آپ نے یہ پلان بنایا کہ ہم کو 3 دن غار ثور میں رہنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 3 دن تلاش بہت زیادہ ہوگی۔ 3 دن کے بعد سب تھکار کے بیٹھ جائیں گے، اس کے بعد ہمارا سفر شروع ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پلان یہ تھا کہ ہم کو مدینے کی سمت میں نہیں، ہم کو یمن کی سمت میں جانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کو جب یہ پتہ چلے گا کہ نبی نکل چکے ہیں تو پہلے وہ مدینے کے راستے پر دوڑیں گے اور وہ ہم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منصوبہ یہ تھا کہ 3 دن کے بعد پہلے سے ایک آدمی آپ نے طے کر دیا تھا، اور جو راہبر تھا، جو آپ کو راستہ بتاتا، آپ نے پہلے سے اس کو طے کر دیا تھا۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب دیکھیے کہ آپ نے جس شخص کو منتخب کیا تھا وہ آپ کے کام کے لیے کتنا زیادہ امین اور مخلص تھا۔ وہ کافر تھا، مشرک تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اللہ کے نبی اس کو کیا دے دیتے؟ اس کی اس خدمت کا صلہ، زیادہ کچھ نہیں دے سکتے تھے۔ اس کی جو واجبی اجرت تھی وہی دے سکتے تھے، لیکن اس کی ایمانداری دیکھیے۔ اعلان ہوتا ہے 100 سرخ اونٹ انعام دیا جائے گا جو زندہ یا مردہ پکڑ کے لائے گا۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو 100 سرخ اونٹ دے سکتے تھے؟ نہیں دے سکتے تھے۔ وہ چاہتا تو ابو جہل کو لے کر کے غار ثور میں پہنچ جاتا اور کہتا بھائی ان کو پکڑ لو اور ہم کو 100 سرخ اونٹ دے دو۔ ایسا کہہ کر کے وہ راتوں رات امیر بن سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارے نبی کا انتخاب تھا۔ آپ کی نظر انتخاب تھی، آپ کی نظر انتخاب خطا نہیں کر سکتی تھی۔ آپ کی نظر انتخاب تھی کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، کیونکہ آپ کے بعد جو احوال و ظروف پیدا ہونے تھے، جس طرح کی شورش اور بغاوت کی شعلے اٹھنے والے تھے، اس پر کنٹرول یہی کر سکتے تھے۔ انہی کی وہ بصیرت تھی، انہی کا وہ تدبر تھا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ اور منصوبہ بندی آپ کی پوری سیرت میں ہم کو آئینے کی طرح نظر آتی ہے۔ کس طرح سے آپ نے ہر کام کی منصوبہ بندی کی۔ دعوت میں آپ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی، رسالت کے منصب پر آپ کو فائز کیا گیا، تو آپ نے فوراً دعوت کو ایسے ہی بے ترتیب انداز میں پیش نہیں کیا۔ آپ نے غور کیا، سوچا، ترتیب بنایا، خاکہ بنایا، منصوبہ بنایا۔ پہلے اپنے خاص لوگوں کو جن کے بارے میں آپ کو یقین تھا کہ یہ میری دعوت کو قبول کریں گے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت پیش کیا، مسلمان ہو گئی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا، مسلمان ہو گئی۔ اور آپ غور کیجئے، جو نبی کا جتنا قریب تھا، جتنا زیادہ نبی کو از اول تا آخر جانتا تھا، اس کو نبی کی دعوت کو قبول کرنے میں کوئی پس و پیش نہیں ہوا۔ تو پہلے ان پر آپ نے دعوت کا کام کیا، ان کو آپ نے اپنے ساتھ ملایا۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی آگے بڑھے، اپنے رشتہ داروں کو دعوت دی، ان کو بلایا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری مرحلے میں آپ نے علل اعلان دعوت کا جو کام کیا، کوہ صفا،
صفا پہاڑی پر چڑھ کر کے یا صباحا حوالہ آپ کو معلوم ہے۔ دعوت کے میدان میں دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے منصوبہ بناتے ہیں، پلاننگ کی روشنی میں کام کرتے ہیں۔ دار ارقم میں آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر کے آپ روپوش ہوتے تھے، چھپے رہتے تھے، کیوں؟ وہاں سب کے ساتھ مل کر کے دعوت کے کام کو کیسے کرنا ہے، کس طرح سے مرحلہ وار اس کو انجام دینا ہے، وہ منصوبہ بنانے کی، وہ پلاننگ کرنے کے لیے آپ نے ایسا کیا۔ تو دعوت کے اندر منصوبہ بندی، پلاننگ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت میں آپ طائف جاتے ہیں، پہلے تو طائف نہیں جاتے، بعد میں جاتے ہیں۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہانِ وقت کے نام خطوط لکھتے ہیں۔ جب آپ کو طاقت حاصل ہو گئی، قوت حاصل ہو گئی، ایک حصے پر آپ حکمراں ہو گئے، تب آپ نے حکمرانوں کے نام خطوط روانہ کیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جو دعوتی زندگی ہے ایک منصوبے، ایک پلان کی روشنی میں چل رہی ہے۔ دعوتی پلاننگ موجودہ دور میں، دعوتی منصوبہ بندی میں تقریر، ذاتی ملاقات یعنی فیلڈ ورک، آن لائن رابطہ، تحریری دعوتی پیغامات بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہدف طے کرنا ضروری ہے، یعنی دعوتی عمل میں آپ کا ہدف کیا ہے، آپ کس کو دعوت دینا چاہتے ہیں اور کس چیز کی دعوت مقصود ہے۔ اس سلسلے میں مخاطب کی تعین پہلا قدم ہوگا، اس لیے مخاطبین کو مد نظر رکھ کر ایک لاہ عمل ترتیب دینا ہوگا۔ مخاطبین کے بارے میں محل وقوع، تعلیمی سطح، جنس، عادات و رسوم، ماحول اور عمر کے لحاظ سے دعوتی طریقہ کار تیار کرنا ہوگا۔ یقیناً ایک مشکل ترین امر ہے، لیکن نتیجہ خیز دعوتی عمل کے لیے اس کی اہمیت مسلم ہے۔ اسی طرح سے دعوتی طریقہ کار میں شہر اور دیہات کے احوال و ظروف کو بھی مد نظر رکھ کر ترجیحات طے کرنی چاہیے۔ جو لوگ آن لائن دستیاب ہوں اور سوشل میڈیا پر وقت دیتے ہوں ان کو انٹرنیٹ کے ذریعے دعوت دے سکتے ہیں، لیکن جو انٹرنیٹ استعمال نہیں کرتے ان کو دعوت دینے کے لیے زمین پر اترنا ہوگا۔ ان کے لیے فیلڈ ورک سب سے زیادہ موزوں ذریعے دعوت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری دعوتی زندگی فیلڈ ورک سے عبارت ہے۔ آپ زمین پر اتر کر فرداً لوگوں سے ملتے تھے اور ان کو دعوت دیتے تھے۔ ائمہ کرام کے لیے زمینی کام میں بے شمار مواقع موجود ہیں۔ صرف مصلی اور ممبر سے تبلیغ کا حق ادا نہیں ہوتا ہے، مسجد سے متصل دکانوں، گھروں، بازاروں میں بھی دعوت کا وسیع مجال ہے۔ آپ کا مصلی جو آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہے کئی افراد سے ملاقات اور تعلقات کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ اس مصلی کے ذریعے آپ اس کے بے دین افراد خانہ اور رشتہ داروں تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں، ان پر دعوت کا کام کیا جا سکتا ہے۔ مخاطبین کو دعوت دینے سے پہلے ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا بہت اہم ہے۔ کئی اعتبار سے معلومات حاصل کر کے تب آپ دعوت کا طریقہ کار طے کریں گے تو وہ زیادہ مؤثر ہوگا۔ جدید وسائل کا استعمال، ابلاغ و ترسیل کے حیرت انگیز انقلاب میں دعوتی وسائل کے امکانات ایک وسیع و عریض میدان ہمارے سامنے ہے۔ شر اور باطل پورے زور و قوت سے اس میدان پر مستولی ہے۔ اہل حق اپنے دعوتی مشن کو لے کر ابتدائی مرحلے میں ہیں۔ موجودہ دور میں وسائل و ذرائع کا بہتر سے بہتر استعمال ہونا چاہیے جس میں کوئی دینی و شرعی قباحت نہ ہو، لہذا انٹرنیٹ، سیٹلائٹ، ٹی وی چینلز، سوشل ایپس، موبائل ایپس، پیغام رسانی کے ایپس وغیرہ دعوت و تبلیغ کے لیے وقت کی ضرورت ہے۔ دعوت دو طرح سے ہوتی ہے، زبان اور قلم، ان کی بھی اپنی کچھ شکلیں ہیں۔ مثلاً زبانی شکلوں میں تقریر، ذاتی ملاقات اور آن لائن ویڈیو کے ذریعے رابطہ ہیں۔ اس طرح قلم کے حوالے سے کتاب، مضمون، پمفلٹ، اشتہارات قابل ذکر ہیں۔ ائمہ و خطبہ کا طریقہ دعوت زیادہ تر تقریر ہوتا ہے، لہذا تقریر کے بارے میں چند گزارشات۔ تقریر کا مواد اکٹھا کرنا اور مواد کو ایک خاص ترتیب اور وہ نظم سے منظم کرنا، پیش کرنے کا انداز معیاری ہو۔ تقریر کتاب و سنت کے دلائل سے مدلل ہو، خود اعتمادی اپنے اندر پیدا کرنا۔ تقریر کے بارے میں ممکنہ سوالات کو پہلے سے ذہن میں بٹھا لیں۔ باڈی لینگویج فطری ہو، بلا وجہ جسم کو حرکت دینا اور تصنع برتنا شان خطابت کے منافی ہے۔ کوئی بھی چیز معیار تحقیق سے صحت سے گری نہ ہو۔ نظر مخاطبین کے چہروں پر ہے تاکہ مخاطب کو یہ احساس رہے کہ اسے اہمیت دی جا رہی۔ اور بھی کچھ چیزیں اس کو انشاءاللہ آپ جمع میں پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح تحریر ذریعے دعوت ہے۔ دعوت کا ایک طریقہ تحریر بھی ہے۔ اس کی شکل کتاب، پمفلٹ، مضمون، ای میل اور دیگر تحریری ذرائع ہیں۔ اس میں بھی وہی اصول و اخلاقیات مطلوب ہیں جو تقریر میں ہیں۔ مخاطبین کا تجزیہ، ان کے حسب حال تحریر ہونی چاہیے۔ تحریر کا سائز موضوع کے مناسبت سے پیشگی طے ہو۔ مواد کی فراہمی اور اس میں ترتیب اور اختصار کا خیال رکھا جائے۔ تحریر کے حدود متعین
کر لیجئے کہ کیا رکھنا ہے اور کیا نہیں رکھنا ہے۔ مواد کو ذیلی عنوانات میں تقسیم کر لیں، تحریر کے مرکزی خیال سے متعلق اہم نکات نوٹ کر لیں اور تفصیلات جمع کر لیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں انشاءاللہ آپ الجماع میں آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ مقالہ موجود ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں دعوت کے کام کو منصوبے اور پلاننگ کے ساتھ انجام کرنے کی سنت کے مطابق کتاب و سنت کی روشنی میں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔